فوجی جوان شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں، ان کے خاندانوں کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کرنے اور یہ بتانے کہ پاکستان کے ہر فرد کا ان کا احسان مند ہے، ان کی قربانیوں کا، ان کی شہادتوں کا ہم کوئی مداوع کر ہی نہیں سکتے۔ اور جس طریقے سے پاکستان میں ہمارے جوانوں نے اپنے سینے ان گولیوں کے سامنے سپر کیے ہیں، جس طرح سے پاکستان کے جوانوں نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی ہیں کہ مادر وطن آزاد رہے، خوشیاں یہاں پہ لوگوں کو میسر رہیں، ہم ان کا احسان تو ظاہر اتار ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس وقت پوری قوم ان ماں باپ کے ساتھ، ان سہاگنوں کے ساتھ جن کے سہاگ لٹے ہیں، ان بچوں کے ساتھ جن کے والدین جدا ہوئے، ہم پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے بلوچستان میں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بڑی گہری سازش ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں جو ریاست کے اندر ایک دو طرح کا وائلنس ہے جو کہ چل رہا ہے۔ ایک یہ وائلنس ہے جو کہ مذہبی وائلنس چل رہا ہے، اور مذہب کے نام کے اوپر ٹھیکیدار سامنے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم بندوق اٹھا لیں گے اور آپ کو ہماری تشریح جو ہے وہ نافذ کرنی ہوگی۔ اور دوسری طرف یہ ایک ایکسٹریمسٹ آ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی دیکھیں جی ہمیں گیس کی رائلٹی نہیں ملی ہے تو ہم گولی مار دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری سڑک نہیں بنی تو ہم گولی مار دیں گے۔ اس طرح تو ملک نہیں چلتے، اس طرح تو ریاستیں نہیں چلتی۔ اور اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی ڈیسائسو کارروائی پہلے بھی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ جو بھی وائلنس ہے، جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے، اور اس کی جتنی جو ہے وہ مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی دشمنوں کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح جو ہے وہ تیار ہیں۔ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک اخبار کا ایک شرمناک ایڈیٹوریل میرے جو ہے وہ نظر سے گزرا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ بڑا ظلم بھی ہو رہا تھا وہاں پہ اور ان کو کریں۔ آپ کس قدر بیہودہ گفتگو کرتے ہیں کہ کسی کی اگر سڑک نہیں بنی ہے تو وہ جا کے کیا لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دے گا، یا کسی کا جو ہے وہ کسی کو گیس کا کنیکشن نہیں مل رہا تو وہ کیا گولی مار دے گا کسی کو۔ انتہائی بیہودہ قسم کی جو ہے وہ گفتگو یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ ایک طرف مذہبی وائلنس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، دوسری طرف یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ سیپریٹسٹ جو وائلنس ہے اس کو کیا جاتا ہے۔ جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو یہ پیغام جو ہے بڑا واضح جانا چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ یہاں پہ تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، اور کسی کی یہ خواہشیں اگر ہیں تو جتنی جلدی اس کو ختم کر دے اتنا بہتر ہے۔ ادروائز انشاءاللہ جو ہم نے پہلے بھی ہم نے اس کا ریٹیلیٹ کیا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر بھرپور ہاتھ ڈالیں گے، اور ہمارے بچوں کا خون جو ہے ایک قطرہ خون بھی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یہاں تو لاشیں گری ہیں، جوان بچوں کی لاشیں گری ہیں، ہم تو ایک قطرہ خون کو بھی رائے گا نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ اس کا پورا حساب ہوگا، اور جو ریاست پاکستان ہے وہ اس لہو کا پورا حساب جو ہے وہ لے گی۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک درست راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ ہم نے اپنی جو معاشی استحکام ہے وہ حاصل کیا ہے۔ ہم نے ایک بالکل ٹوٹی ہوئی معیشت جو ہے وہ ہمارے گلے پڑی تھی۔ پاکستان کو جب جو معیشت ملی تھی وہ ایک بینکرپٹ معیشت تھی۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اس وقت جب عمران خان کو وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے اس دن، کہ ہم اگلے 3 مہینوں کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے پیسے ہی دے سکیں۔ جو نواز شریف اینڈ کمپنی نے پاکستان کا حشر کیا تھا معاشی طور کے اوپر، اس کی گواہی اس وقت کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ خود ہی دے رہے تھے۔ اور جو اسحاق ڈار اینڈ کمپنی نے پاکستان کو جس طرح سے لوٹا اور پاکستان کی معیشت کا جو کباڑہ کیا، وہ ہم سب کے یادوں سے اتنی جلدی محو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آ کے ایک گری ہوئی معیشت کو اپنایا، اس معیشت کے اوپر ہم نے ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھی ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں جو 929
100 बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए का अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और अब मुझे बड़ी खुशी है कि पहले जो हमारे मीडिया चैनल है उन्होंने सब पहले समा ने जो है वो अपनी लोगों की जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया, फिर ARY ने किया, और मुझे उम्मीद यह है कि बाकी चैनल्स भी इसी तरह से अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। और फिर अभी आज जो है हबीब बैंक लिमिटेड ने जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया है। बाकी कंपनीज़ को भी मैं ये कहूँगा कि चूँकि आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इन प्रॉफिट्स को नीचे तक जाना जो है वो बड़ा अहम है, ताकि लोगों को महंगाई जो है वो उतनी महसूस ना हो। बाकी जहाँ तक इंशाल्लाह हमारी एग्रीकल्चर है वो अपने पाँव के ऊपर आज खड़ी है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो कोहराम मचाने की कोशिश हो रही थी वो नाकाम हो गई। कल आपने देखा कि सेनेट में जहाँ पर अपोजिशन को एक मुकम्मल बर्तरी हासिल थी, वहाँ पर भी वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके, और उन्हें सेनेट में भी मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जो इस वक्त कौमी असम्बली में, इस वक्त सेनेट में हुकूमत को एक भरपूर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत हासिल है, और इमरान खान के आगे इस वक्त ये तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं ये मिलकर भी ढेर हैं। आप देखिए कि कल जो तमाम हमारी सियासी जमातें हैं उनमें कोई कद का लीडर ही नहीं है। ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। ये मुल्क जो है बहुत अजीम है, और इस मुल्क की क़यादत के लिए ये बड़े बोने हैं जो लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, PMLN हो, बाकी इनमें आपने जो चूं चूं का मरबा देखा है, आपने देखा कि कल इन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर भी उस जगह के ऊपर जहाँ पे उनकी नाम नहाद अक्सरियत थी वहाँ पर भी बुरी तरह शिकस्त जो है वो खाई है। और यही सिलसिला आपको आगे भी नज़र जो है वो आता रहेगा, और आप देखते रहेंगे कि जो मामला आगे बढ़ेंगे आपको हुकूमत में मज़ीद कामयाबियाँ हुकूमत समेटती नज़र आएगी। और ये कामयाबियाँ हमारी अंदरूनी भी हैं और बैनुल अक़वामी भी हैं। वज़ीर आज़म चीन के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। चीन के दौरे में ये बड़ी अहमियत का हामिल दौरा होगा, जहाँ पे पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो पहले से बहुत ही एक मजबूत रवाबत हैं उनमें इजाफ़ा होगा, और मुआशी तौर के ऊपर भी ये दौरा जो है वो पाकिस्तान के लिए डिविडेंड्स लेके आएगा, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा लेके आएगा। उसके बाद 2 दौरे और प्राइम मिनिस्टर साहब के इस साल में जो है अभी अगले चंद महीनों में प्लान है, जो पाकिस्तान की एक आलमी सतह के ऊपर जो शनाख्त है, जो रिकग्निशन है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसके इस्तेहकाम के और मुस्तहकम होने की तरफ जो है वो आपको उनसे जो है वो मिलेगा, नज़र मिलेगी कि कैसे चल रहे हैं और किधर चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो साल है ये पाकिस्तान की कामयाबियों का जो सफ़र है वो जारी और सारी रहेगा। जो साहब आप इस साल तरक्की की बात कर रहे हैं, कामयाबियों की बात कर रहे हैं, तो इसी साल PDM का लॉन्ग मार्च है। उसी हवाले से मियां नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को हदायत की है कि अवामी राब्ता मुहिम तेज़ की जाए। दूसरा 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो ने किसान मार्च का ऐलान किया है। कैसे निपटेंगे इन दोनों? पहली बात तो यह है कि मैंने रिसर्च किया कि बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ जो हैं उनका कद नहीं है कि वो ख़ुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ें, और इसी तरह मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ें और एक नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बादशाहत तो नहीं है कि आप जो है वो गद्दी पे आके बैठ जाएंगे। सो पहले ये लोग जो एक सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल नौमौलूद लोग हैं, इनको चाहिए कि बड़ी सीनियर लीडरशिप के लिए अपनी पोजीशंस जो हैं वो खाली करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि नून लीग के अंदर अब ये गुफ्तगू शुरू हुई है कि शरीफ फैमिली जो है उसको रिप्लेस करना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए, और यही जो डिबेट है पीपल्स पार्टी में भी होनी चाहिए। और अगर बिलावल भुट्टो या मरियम एक प्रोसेस के ज़रिए ऊपर आएंगे तो ये
تو پھر تو ان کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پروسیس ہی نہیں لے رہے اور صرف آگے اوپر لیڈرشپ کے لیے آ جائیں گے تو یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کے اوپر بات ہے اور اس کو جو ہے وہ پوری قوم مسترد کرتی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان جماعتوں کی نہ تو پارلیمان کے اندر کوئی قدر ہے اور نہ ہی پارلیمان کے باہر. یہ کوئی ساتویں کوشش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی. لے دے کے آخر میں انہیں مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے بچوں کے اوپر رلائی کرنا پڑتا ہے اور ان کا انحصار جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے اوپر اس لیے آ جاتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ ایک مذہبی جو مدرسوں کو اس سیاست کے لیے استعمال کرنے کی ریت بہت پرانی ہے فضل الرحمان صاحب کی. اور انہوں نے جو اپنے مدرسوں کے بچوں کی بنیاد کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا لیں گے جو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں. چوہدری صاحب بتائیے گا کہ ایک دفعہ پھر کپتان جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کی فیلڈنگ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے اور یا اس طرح کی گونج سنی جا رہی ہے اور آپ کو داخلہ کی منسٹری دی جا رہی ہے اور اسپیشل ٹاسک نواز شریف کو واپس لانے کا دیا جا رہا ہے. اس طرح کی گونج سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب سے جب آپ بات ہوگی تو ان سے پوچھیں. ایک منٹ کہ سر نواز شریف کو واپس لانے کی حکومت دعوے کرتی رہی لیکن ان کو واپس لا نہیں سکے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو مجرم قرار دیا, ان سے ابھی تک جو لوٹی دولت ہے وہ بھی واپس ہے. جن لوگوں نے بے بنیاد رپورٹ بنائی تھی جن کی بنیاد پر ان کو بھیجا جاتا, کیا ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں گے اور جو احتساب کا موجودہ عمل آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ بات آپ نے جو بات کی یہ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ لوٹی دولت کو واپس لایا جائے. اور دیکھیں نواز شریف کو یا مریم یا شہباز شریف کو جیل رکھنا کو ہمارے ذاتی مخالفت تو نہیں ہے ان سے. ہماری مخالفت ہی ان سے یہ ہے, آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ کہاں پہ مل رہے ہیں؟ وہ ان اپارٹمنٹس میں مل رہے ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہیں ہی نہیں. لندن تو کیا ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ جس دفتر میں ملتے ہیں وہ دفتر کیسے آیا؟ ابھی بھی نواز شریف کا جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ اس وقت کروڑوں روپے میں ہے اس فیملی کے. مجھے بتائیے ان کی کیا ذریعہ انکم ہے, یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ٹیکس اٹھا کے ان کا دیکھتے ہیں وہ تو نیگلیجبل ہے. تو اگر آپ کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچ کر رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں تو یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے پاکستان کے لوگوں کو. اور یہی بات عمران خان کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. اور جہاں تک واپس لانے میں ناکامی کی بات ہے, دیکھیے جب بھی میں سمجھتا ہوں برٹش گورنمنٹ نے اب 2 اپیلیں نواز شریف کی ویزا ایکسٹینشن کی مسترد کر دی ہیں جو بڑی خوش آئند ہے اور میں اس پہ برطانوی حکومت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اب وہ عدالت میں ہے وہاں پہ, اور چونکہ عدالتوں میں چاہے پاکستان ہو چاہے برطانیہ ہو وقت لگتا ہے تو اسی لیے وہ بار بار یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں آ رہا ہوں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کا ایکسٹینشن ہونا توسیع ہونا مشکل ہے اور ان کو واپس آنا پڑے گا. اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پیسے جو ہیں وہ واپس ملیں گے. آپ نے سینٹ کی بات کی ہے, ویسے تو بظاہر اپوزیشن کی وہاں پر برتری حاصل ہے لیکن کل آپ نے بل جو ہے وہ منظور کروا لیا. سر ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے وہ آپ سے تعاون کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہتی ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ بل سارے ریورس کر لیں گے, اور دوسرا جب ووٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے. تو سر یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے بونوں کے اوپر مشتمل ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں, ان کو ایک دوسرے سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تاڑ میں ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم آنکھ جھپکیں اور دوسرا جا کے فائدہ لے لے. میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کپڑے ہی نہ پھاڑ دیں سب کے سامنے اور تار جو ہے وہ ہو جائے. پہلے ہی عزت بڑی کم ہے ماشاءاللہ. تو ابھی ہم دیکھتے یہی ہیں کہ یہ اپوزیشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے. باہر اور بات کرتے ہیں, ایوان کے اندر اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اور بات کرتے ہیں, پریس کے ساتھ اور بات کرتے ہیں. سو ہر جگہ کے اوپر اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا اور اسی لیے ان کی پاس کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر شدید لڑائی جاری ہے مریم اور شہباز شریف میں. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی استحکام جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ فیصلے آخر کرنے کس نے ہیں. اور اسی لیے ابھی تک یہ مقابلہ پی ٹی آئی کا نہ کر سکے ہیں نہ یہ کر پائیں گے. چودھری شجاعت صاحب کا بیان ہے کہ سیاسی مخالفین کو چھوڑ کے وزیر اعظم صاحب جو عوامی مسائل ہیں ان پر توجہ دیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چودھری صاحب کی باتوں کا ہمیں بڑا احترام ہے اور ہم سیاسی مخالفین کے ہمارے ہیں ہی نہیں ہیں. اگر چودھری صاحب کا یا کسی کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں تو ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہم نے الٹیمیٹلی ہم جواب دے ہیں اپنے ووٹر کو
اور پی ٹی آئی کا ووٹر ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہماری پالیسی کیا ہونی ہے. کوئی ABCD کے اوپر جو ہے وہ تو مشکل ہوگا ہمارا. کل آپ نے وزٹ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ راوی اربن پروجیکٹ کا, تو ہائی کورٹ نے اس منصوبے کو روک دی ہے. اربوں کی سرمایہ کاری ہے. دوسرا اسی سے ریلیٹڈ میرا جہلم کا ایک کویشچن ہے کہ جہلم دینا کے مقام پر ایک لینڈ مافیا جو ہے وہ ود آؤٹ NOC جو ہے فائلیں فروخت کر رہا ہے. اسی طرح جہلم میں جو ڈوک منور کا رقبہ ہے وہاں پر ایک چراگاہ تھی, اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو پہلے تو راوی پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو راوی کا پروجیکٹ ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے, یہ ایک پورا شہر ہے جو بن رہا ہے. اور اس وقت 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہ ہے جس کے اوپر یہ شہر بننا ہے. اور شہر بنانا تو حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ کہاں پہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کیسے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ شہر بھی جو ہے وہ کوئی جج فیصلہ کر لے گا تو وہ تو مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جوڈیشری کے پاس اس طرح کے ایک وسائل نہیں ہے, اس طرح کا وہ پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں تو نہیں آ سکتے. اور جب بھی جوڈیشری پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں آئی ہے, چاہے وہ معاملہ آپ کا یہ IPPs کا ہو, چاہے معاملہ آپ کا یہ بلوچستان کی جو آپ کی کانیں ہیں ریکارڈ ایک ان کا معاملہ ہو, یا کوئی بھی اور اسٹیل مل کا معاملہ ہو, جہاں پہ بھی جوڈیشری نے پالیسی میکنگ میں دخل اندازی دی ہے, الٹیمیٹلی ملک کو بڑا اس کا شدید نقصان ہوا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ ماضی سے سیکھیں گے. اگر ہم ماضی سے سیکھ کے آگے چلیں گے اپنی غلطیوں سے تو اس میں اصلاح کی گنجائش جو ہے وہ پھر ہوتی ہے. جہاں تک جہلم کا تعلق ہے, ان کا وہ DC صاحب جو ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر بڑے غور سے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں. اور الحمدللہ جہلم میں ہم نے جو میگا پروجیکٹس لے کے آئے ہیں اس سے جہلم بالکل اسلام آباد کی ایک پیریفری بن جائے گی. یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں زمین کی قیمتوں میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے جب سے PTI کی حکومت آئی ہے, اور ہم نے اس کو ایک بڑا ماڈل جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی طرف بنانے کو ہم جا رہے ہیں. اور یہ جہلم ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ پاکستان میں. اور یہ جو اس وقت کے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں ان سے انشاءاللہ جہلم کی ترقی کا ایک بالکل آپ سمجھیے کہ منظر ہی بدل ہو جائے گا. کیریج وے اور نہر کا پروجیکٹ کب تک؟ پاکستان کی معیشت کا جو دارومدار ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زراعت پہ ہے. ابھی ان دنوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم سے جو کھاد کا مسئلہ ہے وہ مطلب پنجاب بھر میں ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. اور ابھی یوریا کا ہاں جی کہ یوریا جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہے. کل بھی ایک شہر میں دیکھیں یوریا میں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل پرائس یوریا کی اس وقت 10 سے 12,000 روپیہ ہے بیگ کا. پاکستان کے اندر بلیک میں بھی یہ 2,200 روپے سے اوپر کی نہیں ہے. سو آپ فرق دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا اور پاکستان کی مارکیٹ کا فرق کتنا بڑا ہے. جب اتنا بڑا فرق ہوتا ہے تو ایک پرسیپشن میں ڈیلرز اور ان کا ایک چیز جو ہے وہ آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو سرکاری داموں کے اوپر جو ہے وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے, بلیک میں لائن نہیں لگی ہوئی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ مجھے جو ہے وہ گھر پہ کھانا ڈیلیور ہو جائے یا آپ جا کے لیں, تو جب گھر پہ کھانا ڈیلیور ہوگا وہ تھوڑا مہنگا ہوگا جا کے لینے میں. سو اس کی کمی نہیں ہے, اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی پرابلم ہے, اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک یہ ہو جائے گا اگلے 10 سے.